روزہ رکھنے کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو تو کبھی بھی روزہ نہ چھوڑیں۔ روزہ دار کو اللہ اتنا نوازتا ہے کہ ہماری سوچ ہے۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، اسی لیے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت بھی سنوارنی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہو کہ قیامت کے روز اس کی سفارش ہو جائے، چاہے وہ نبی کی سفارش ہو، چاہے صحابہ کی سفارش ہو، چاہے اللہ کی ولیوں کی سفارش ہو۔ اگر آپ سفارش چاہتے ہیں قیامت کے روز تو واقعتاً ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری سفارش کرے گا، اور وہ ہے روزہ اور قرآن۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے، اور روزہ آ کر کہے گا، اے اللہ، یہ شخص میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے خود کو روکتا رہا، روزے کی حالت میں اس نے بے حیائی کو روکا، جھوٹ نہیں بولا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، غیبت سے روکا خود کو، فحاشی سے روکا، نماز پڑھتا رہا اور قرآن مجید کی تلاوت کی، لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر دیں۔ روزہ آگ کی ڈھال ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تم میں سے اگر کوئی روزے سے ہو، فحش گوئی نہ کرو، گالی گلوج نہ کرو، لڑائی نہ کرو، خود کو برائی سے دور رکھو، تاکہ روزہ تمہارے لیے آگ کی ڈھال بن جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیکیج ہے جس کی مدت محدود ہے، جس کی مدت صرف 30 دن ہے، جس قدر چاہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے۔ اس کے جھونکوں سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے گلے کا توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ مسلمانوں جان جاؤ روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ صرف 30 دن کے روزے ہیں اور انعامات بے شمار ہے، ساری زندگی کے لیے انعامات ہے، لیکن ہم بدنصیب پھر بھی روزہ رکھنا گوارا نہیں کرتے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، اور وہ اجر اتنا حسین ہوگا کہ جو دنیا میں روزہ نہ رکھتے ہو وہ پچھتائیں گے، اس وقت کو یاد کریں گے کہ کاش وہ وقت پھر آ جائے اور ہم سارے سال روزے رکھتے ہیں۔ جب اللہ روزہ داروں کو نواز رہے ہوں گے تو جو مسلمان روزہ نہ رکھتے ہوں وہ اس وقت افسوس کرے گا، اس افسوس اور پچھتاوے سے بچ جائیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ جو روزہ نہیں رکھتے روزے کی پریکٹس شروع کر دیں، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔